أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نغيرة بن بردس الجعفي بن البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہن، پیچھے ایک لمبا قصہ آیا تھا جس میں یہ مضمون آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے سمندری سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے. یہ جو آج باب شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی سے لگا ہوا ہے کہ علم اتنی ضروری چیز ہے، اگر اس کے لیے سمندری سفر کرنا پڑے تو وہ بھی کرو، اور اگر خشکی کا سفر کرنا پڑے تو وہ بھی کرو. تو پیچھے سمندری سفر کا تذکرہ تھا، اب اس باب میں گویا مطلق سفر کا تذکرہ ہے. الخروج فی طلب العلم، علم کی تلاش میں نکلنا، چاہے اس کے لیے خشکی کا سفر کرنا پڑے. اور پیچھے آیا تھا سمندری سفر کا تذکرہ. اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، میں نے وہاں بھی سمجھایا تھا کہ سمندری سفر کو خطرناک مانا جاتا تھا، اور حدیث شریف میں ممانعت بھی آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سمندر کا سفر نہ کرے مگر حاجی آدمی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا یا جہاد میں جانے والا، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں دی تھی. لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ نقل کر کے اشارہ کیا کہ علم ایک ایسی ضروری چیز ہے، اس کے لیے بھی سمندری سفر کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی خشکی کے سفر کو بھی بہت پسند نہیں کیا گیا. السفر قطعۃ من النار کہا جاتا ہے کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے باہر جائے اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ کر آئے. انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ علم ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس کے لیے آپ خشکی کا سفر کر سکتے ہیں، چاہے اس میں جتنی مدت لگ جائے. جیسے یہاں ایک سفر کے لیے حضرت جابر نے سفر کیا ہے تو صرف جانے میں 1 مہینہ وقت لگا، پھر آنے میں 1 مہینہ کا وقت لگا. اور کتنا علم حاصل کرنا تھا؟ صرف 1 حدیث. تو 1 حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے. تو بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ کا منشا اور مقصد یہ کہنا ہے کہ علم ایک ایسی ضروری چیز ہے، اس کے لیے اگر سفر کرنا پڑے، چاہے سمندری سفر کرنا پڑے یا خشکی کا سفر، بہرحال وہ سفر کرنا چاہیے اور سفر کر کے پھر علم حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلے انہوں نے ایک روایت کا صرف حوالہ دیا ہے، وہ روایت نقل نہیں کی. وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ، یہ لفظ آ رہے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ نے سفر کیا تھا مسیرۃ شہر، 1 مہینے کا سفر، عبداللہ ابن انیس کے پاس، فی حدیث واحد، 1 حدیث کے لیے. میں اس کی تفصیل آپ کو سناؤں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست نبی سے سنی ہے. وہ حدیث حضرت جابر نے بھی سن رکھی ہے لیکن واسطوں سے سن رکھی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایسے شخص سے میں وہ حدیث سن لوں جنہوں نے وہ براہ راست حضور سے سنی ہے. ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس وہ حدیث ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ حضور کے منہ سے وہ بات سنی ہے. تو انہوں نے نیت کر لی کہ مجھے وہاں جانا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن انیس ملک شام میں رہتے تھے اور یہ مدینے میں. تو انہوں نے ایک موٹا تازہ جوان اونٹ خریدا. اس زمانے میں یہی سواری کا ذریعہ تھا. تو جوان اور موٹا تازہ صحت مند اونٹ خریدا.
کس کے لیے؟ سفر کرنے کے لیے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو کہ گاڑی خریدی مستقل، کہ بھئی مجھے وہاں جانا ہے تو گاڑی خریدی انہوں نے۔ پھر 1 مہینے کا سفر طے کر کے ملک شام پہنچے، وہاں معلومات کی کہ عبداللہ ابن انیس کہاں رہتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا فلاں جگہ رہتے ہیں۔ ان کے مکان تک پہنچ گئے، نیچے کھڑے ہو کر اطلاع کروائی ان کے غلام کے ذریعے کہ جا کر اپنے سیٹھ صاحب سے کہو، اپنے مالک سے کہو کہ مدینے سے جابر آیا ہے۔ وہ اوپر کی منزل میں تھے، وہ عبداللہ ابن انیس۔ حضرت جابر اپنے اونٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ سے اترے نہیں، مکان کے نیچے۔ جب ان کے غلام نے جا کر ان کو خبر دی کہ جابر آئے ہیں اور آپ سے وہ ملنا چاہتے ہیں، تو وہیں کھڑکی میں سے منہ نکال کر انہوں نے پوچھا کون جابر؟ جابر بن عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں جابر بن عبداللہ۔ یہ صحابی مشہور تھے، حضرت جابر بن عبداللہ کے نام سے مشہور تھے۔ تو وہ جابر جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو فرمایا کس غرض سے آنا ہوا ہو؟ اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو اور کوئی خاص ملاقات کا مقصد ہو تو میں اتر کر نیچے آؤں پھر آپ سے بات کروں۔ انہوں نے کہا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں حدیث آپ کے پاس موجود ہے جو آپ نے براہ راست نبی سے سنی ہے، میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن انیس نے کہا ٹھہرو میں آ رہا ہوں، میں آ کر حدیث تمہیں سناتا ہوں۔ اوپر کی منزل میں تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے حدیث سنا دیجیے پھر اتر کر نیچے آئیے۔ کیوں؟ کیا بھروسہ ہے کہ جب تک آپ نیچے اتر کر آئیں میں زندہ رہوں؟ اور اس کا ہی کیا بھروسہ ہے کہ آپ اتر کر نیچے صحیح سالم آ جائیں؟ ہو سکے آپ کا انتقال ہو جائے، اس لیے پہلے حدیث سناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سفر خراب ہو جائے، میں اتنی دور سے چل کر آیا۔ تو وہیں کھڑکی میں سے منہ نکال کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن انیس نے وہ حدیث سنائی۔ پھر ان کا ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ اب آپ نے حدیث سن لی، میں آ رہا ہوں نیچے، آپ سے ملاقات کروں، آپ کے لیے ضیافت کروں، مہمان نوازی کروں۔ تو حضرت جابر نے کہا بالکل نہیں، میں بس یہیں سے اب واپس جاتا ہوں۔ میں نے ایک ضرورت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑا تھا، اب اس سے زیادہ چھوڑنا میرے لیے گوارا نہیں۔ بس ایک حدیث سننے کے لیے میں آیا تھا، اتنی دیر کے لیے حدیث یعنی مدینۃ الرسول میں نے چھوڑا ہے، اب میری کوئی غرض نہیں رہی ہے، میں زیادہ اب مدینۃ الرسول سے جدا نہیں رہ سکتا، اس لیے میں واپسی ہوتا ہوں۔ بس وہیں سے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی 1 مہینے کی مسافت پھر طے کی۔ تو 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ آنا، اور مقصد صرف ایک حدیث حاصل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے یہ جو حدیثیں اکٹھی کی ہیں اتنی محنت کر کر کے اکٹھی کی ہیں، جو آج کتاب میں یہاں لکھی ہوئی ہیں، فری میں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، آپ کو کیا مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے؟ ان سے پوچھو کہ ان کے نزدیک ایک ایک حدیث کی کیا قدر ہے۔ اور صرف جابر کا قصہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ محدثوں نے، علماء نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، تب جا کے یہ حدیثیں اکٹھی ہوئی ہیں، کتابوں میں درج ہوئی ہیں، جو فری میں آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ ورنہ تو ان کے لیے تو آدمی خرچہ بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، گھر بار کو بھی چھوڑتا ہے، تب جا کے کہیں یہ حدیثیں سننے کو ملتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں یہ نظام ہے، اللہ نے ایسے ترتیب بنا دی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یعنی بخاری شریف سبقاً ایک ایک حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سب اکٹھے ہو کر مدرسہ آئے کہ صاحب ہمیں روزانہ ایک حدیث سنایا کرو، لیکن اتنا تو کیا کرو گے، کم سے کم اتنا ہی کر لیا کرو کہ جمعرات کو اکٹھے ہو جائے کرو، اتنا ہی کر لیا کرو کہ اپنے جو جوان بچوں کو لے آیا کرو۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ہے آپ کے ان جوان بچوں کی، آپ بوڑھے بڑے تو آتے ہی رہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ فکر آپ کے جوان بچوں کی۔ ان کو لے کر آؤ، کچھ بھی بہانہ لگا کر ان کو سبق میں لاؤ، کچھ بیٹھیں گے، سنیں گے، دل پر کچھ اثر ہوگا، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم یہ تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں، بخاری ایسی رہتی ہے، وہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو ایسے پڑھی جاتی ہے، کچھ تو پتہ چلے گا ان کو، کچھ تو ایمان اور اسلام ان کے دل میں اترے گا۔ لیکن آپ لوگ خود آ جاتے ہیں، مجھے افسوس اس پر ہے کہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے، جو باشعور ہیں، 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، جوان ہو گئے، ان سب کو اس سبق میں لانا چاہیے۔ اس کی برکتیں ہیں، ابھی نہ ظاہر ہوں، بعد میں ظاہر ہوں گی۔
جب وہ اور باشعور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو یاد آئے گا کہ ایسا ہم نے سنا تھا، کسی دن سبق میں یہ بات آئی تھی، یہ مسئلہ آیا تھا، تو وہ دیر سے وہ باتیں اثر کرتی ہیں، اس لیے سب بچوں کو لانا چاہیے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے ملک شام کا جو سفر کیا تھا، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینے آنے کا، یہ خشکی کا سفر تھا، اور پیچھے جو واقعہ آیا تھا وہ سمندری سفر تھا۔ دونوں کو ملا کر کہنا چاہ رہے ہیں کہ سفر کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے سمندر کا سفر کرنا پڑے یا خشکی کا سفر کرنا پڑے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے بس سے سفر کرنا پڑے، ٹرین سے سفر کرنا پڑے، جہاز سے سفر کرنا پڑے، لیکن علم ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے لیے آدمی کو یہ مشقت اٹھانی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ مثلا آپ لوگ، ظاہر بات آپ عالم تو نہیں بنیں گے، آپ مفتی تو نہیں بنیں گے، لیکن آپ کی زندگی میں بہت سے ضروری مسائل پیش آتے ہیں، بہت سے ضروری مسائل روزانہ کی جو زندگی ہے، کھانا پینا، کمانا دھمانا، بیاہ شادی، بہت سی ضرورتیں آپ کو پیش آتی ہیں دین کی معلومات کے اعتبار سے، تو اس کے لیے آپ کو سفر کرنا چاہیے۔ بھائی فلاں علاقے میں فلاں مدرسے میں بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے مولانا صاحب، چل ان سے پوچھ کر آئے، سفر کرو۔ یہ نہیں کہ مول صاحب تو ہمارے گاؤں میں آئے ہو جمعرات جب بھی پوچھ لیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی تلاش، طلب، اگر آپ کو صحیح معنی میں دیندار بننا ہے تو ایک ایک مسئلے کی معلومات کے لیے آپ سفر کریں۔ 8 دن تک آپ انتظار کریں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اس اگلے ہفتے تک مولانا زندہ رہیں گے؟ جیسے حضرت جابر کہہ رہے تھے، اتنی بھی گنجائش نہیں کہ آپ نیچے اتر کر آئیں تو میں حدیث سنوں، پہلے حدیث سنا دیجیے، اترنا ہو تو بعد میں اترتے رہنا، اتنا بھی ان کو اعتماد نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہم لوگوں کو علم کی تلاش میں شوق ظاہر کرنا چاہیے، ایک ایک مسئلے کی دریافت کے لیے کسی کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شوق عطا فرمائے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہی حدیث نقل کی جو پیچھے آئی ہے، جو گزشتہ جمعرات کو میں نے تفصیل صاحب کو سنائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، بڑی مؤثر تقریر ہوئی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ جانکار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ اس کا پتہ اور نشان ہمیں بتایا جائے، ہم ان سے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پتہ نشان بتایا، پورا قصہ میں نے کل گزشتہ جمعرات کو سنایا تھا، اسی حدیث کو پھر لے کر آئے ہیں۔ ایسا بار بار ہوگا کہ ایک ہی حدیث بخاری شریف میں جگہ جگہ آئی، تو یہ بھی یہاں دوسری مرتبہ آ گئی ہے۔ سمندری سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اس واقعے کی حدیث یہ دوسری مرتبہ آ رہی ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا حدثنا محمد بن عمرو۔ دیکھو جو یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے نا اور عبارت پڑھی جا رہی ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا جب ملک کے حالات خراب ہوتے تھے، دنگے فساد پھیلتے تھے، تو بخاری شریف کی تلاوت کرواتے تھے مدرسوں میں۔ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی تلاوت سے ان مسائل کو حل کر دیا کرتے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی، مظاہر میں بھی یہ معمول رہا ہے۔ جب بابری مسجد کا ٹوٹنے کا حالات ہوئے تھے، واقعات ہوئے تھے، تو مستقل بخاری شریف کی عبارتیں پڑھی جاتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ان سندوں میں کتنے اللہ والوں کے نام آتے ہیں، اور یہ جملہ مشہور ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ جتنے راوی ہیں، محدث ہیں، فلاں نے فلاں سے لیا، فلاں نے فلاں سے لیا، یہ سب کون؟ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے نام پڑھے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جی قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تبارك والحر۔ مجھے اس کی ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گزشتہ جمعرات میں پوری یہی حدیث آئی ہے۔ جی والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صحيح موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى نبيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملك من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى فلا عبدنا خضر فسعى السبيل إلى نبيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إن أمينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من
باب فضل من علم وعلم. یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب فضل من علم وعلم، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو پہلے سیکھے پھر سکھائے۔ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ اب تک امام بخاری علیہ الرحمہ نے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے سمندری سفر کرنا پڑے، چاہے خشکی کا سفر کرنا پڑے، پھر اس کا ثواب سنایا، مرتبہ سنایا، یہ مضمون پیچھا ہے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان تھا۔ اب امام بخاری یہ سمجھا رہے ہیں علم حاصل کر کے اس کو اپنے پاس مت رکھو، اب اس کی تعلیم بھی دو۔ پہلے علم حاصل کرنے کا بیان تھا، اب اس کی تعلیم دینے کا بیان کہ لوگوں میں اس کی تعلیم کو عام کرو، اس کو سمجھاؤ، پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر اس باب میں جو امام بخاری علیہ الرحمہ روایت لے کر آئے ہیں وہ بڑی اہم ہے اور بڑی سبق آموز بھی ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے، میں اس کو خلاصہ پہلے سناؤں پھر ترجمے کے ذہن میں آ جائے گا سامنے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت، جو دین مجھے لے کر بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بر وقت موسلادھار بارش ہو۔ بر وقت مطلب کیا؟ موسم برسات میں بارش ہو، کبھی سردی میں ہوتی ہے، کبھی بے موسم ہوتی ہے، اس کی یہ مثال ہے۔ جو وقت پر اور ٹائم پر بارش ہو اور موسلادھار بارش ہو تو پھر زمین تین طرح کی سامنے آئے گی۔ ایک زمین کا حصہ وہ ہوگا جو بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرے گا، پیے گا اس پانی کو، اور پھر اس میں فصل نکلے گی۔ جیسے ہماری زمینیں ہوتی ہیں کھیت کی، پانی برستا ہے، کھیت بھر جاتے ہیں، پھر وہ کھیت اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں، پھر آپ ان کو جوتتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، فصل اگاتی ہے۔ اور زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتے، اپنے اندر روک لیتے ہیں، جیسے ندی، نالا، تالاب، کوئی گڑھا، کوئی کنواں، اس میں بھی بارش کا پانی گیا ہوا ہے لیکن وہ اس کو جذب نہیں کر رہا ہے، اس کو ذخیرہ کر کے اپنے اندر روک لیتا ہے۔ اور زمین کی تیسری قسم وہ ہے جس پہ خوب موسلادھار بارش برسی، لیکن جتنی بھی برسی وہ سب بہہ بہہ کے ادھر ادھر چلی گئی، اس نے خود نے بھی پانی نہیں پیا اور نہ کوئی فصل اگائی۔ زمین کا تیسرا حصہ ہے تو جیسے ٹیلا ہوتا ہے اور پکی زمینیں ہوتی ہیں کہ بارش برستی ہے اور سارا پانی بہہ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہاں کچھ نہیں رکتا۔ اب غور کرو، زمین کا جو پہلا والا حصہ ہے اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا، بارش سے پانی پیا ہے، جذب کیا ہے، پھر فصل اگا کر لوگوں کو دے دیے تو وہ زیادہ نفع بخش ہے، خود اپنا بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فصل اگا کر اس نے دے دی۔ اور زمین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس نے خود نے کچھ نہیں پیا لیکن ذخیرہ کر کے رکھ لیا، تالاب نے، ندی نے، نالے نے پانی اکٹھا کر کے رکھ لیا، خود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ لوگ پانی لے جائیں گے، چرندے پرندے آ کر پانی پئیں گے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ اور زمین کی جو تیسری قسم ہے وہ خود بھی محروم ہے اور دوسروں کو بھی کوئی فائدہ اس نے نہیں پہنچایا۔ وہ چٹیل میدان جہاں پانی برسا اور بہہ گیا، اس نے خود نے بھی کچھ نہیں پیا، نہ لوگوں کے لیے پانی کو جمع کیا، نہ کوئی فصل اگائی۔ یہ مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس ہدایت اور دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین اور ہدایت کے اعتبار سے بھی لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ ان کے سامنے علم آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، کلمہ، روزے کی، نماز کی باتیں آتی ہیں تو خود بھی ان باتوں کو لیتے ہیں اور جذب کر لیتے ہیں، علم اچھی طرح حاصل کر لیتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کو لے کر نہیں بیٹھے رہتے، پھر دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں جائیں گے، فرد فرد سے ملاقات کریں گے، علم کو بکھیر دیں گے، معلومات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ اس زمین کی طرح ہیں جنہوں نے پانی کو جذب کیا اور لوگوں کے لیے فصل اگا کے دے دی۔ اور علم اور ہدایت حاصل کرنے والوں میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ذخیرہ کر لیتے ہیں علم کی باتوں کا، یعنی وہ خود تو عمل چاہے نہ کر رہے ہوں لیکن اچھے خاصے پڑھ لکھ کے قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیا، حدیثیں بھی پڑھ لی، فقہ بھی پڑھ لیا، عمل میں چاہے خود کمزور ہیں، یعنی وہ جذب نہیں کر رہے ہیں لیکن علم حاصل کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو فائدہ امت کو پہنچائیں گے۔ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کوئی مسئلہ معلوم کرنا آئے گا تو مسئلہ بتا دیں گے، چاہے خود نشر و اشاعت میں نہیں لگے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال اس گڑھے کی سی ہے جس نے پانی روک لیا ہے، تو انہوں نے بھی علم حاصل کر کے اپنے پاس روک کر رکھا ہوا ہے، خود نہیں بکھیر رہے ہیں، خود نہیں جا رہے ہیں کسی پر اور پی بھی نہیں رہے ہیں،
اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نہ ایمان قبول کرتے ہیں، نہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں، نہ کوئی علم کی بات حاصل کرتے ہیں، جب خود ہی حاصل نہیں کر رہے تو وہ دوسروں کو کیا پہنچائیں گے۔ یہ وہ چٹیل میدان ہے جن پر بارش برسی ہے لیکن خود بھی نہیں پیا، نہ دوسروں کے لیے جمع کیا، نہ کوئی فصل اگا کے دی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گویا یوں کہنے چاہ رہے ہیں کہ تم زمین کی پہلی قسم کی طرح بنو، زمین کی پہلی قسم کی طرح بنو کہ خود بھی اس دین اور ہدایت سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور کم سے کم وہ بنو کہ ذخیرہ کر لیا، علمی معلومات، تفسیر یہ اکٹھی کر لی، دوسرے آئیں گے مسئلہ معلوم کریں گے تو بھی کسی نہ کسی درجے میں فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن تیسری قسم مت بنو کہ تمہارے اوپر سے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، مسئلے مسائل کی باتیں آئیں، بارش ہو رہی ہے اور خود تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ایسے چٹیل مت بنا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ میں ترجمہ کرتا چلتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ مثل ما من الہدی، یہ ما کا بیان ہے، جس ہدایت اور علم کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، کمثل الغیث الکثیر، اس موسلا دھار بارش کی سی ہے جو بہت زیادہ، غیث مانے بارش، کثیر مانے زیادہ، تو موسلا دھار بارش کی سی ہے، اصاب ارضن، جو زمین پر پڑی، موسلا دھار بارش زمین پر برسی، فکان منہا، پس زمین میں سے ایک حصہ ہے، نقیتاً، صاف ستھرا، مراد ہے زرخیز، ایسا زمین کا وہ حصہ جو خوب فصل اگائے گا، اس کو نقیہ کہا ہے۔ قبیلت الماء، اس نے پانی کو قبول کیا، فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، دو لفظ استعمال کیے ہیں، فانبتت الکلأ، اس زمین نے پانی کو پیا، پھر چارہ اگایا، کلأ چارہ، اور عشب کثیر، اور بہت زیادہ گھاس بھی اگائی۔ یہ دو الگ الگ گھاسوں کے نام عربی زبان میں ہیں۔ اصل میں الکلأ اس گھاس کو کہتے ہیں جس کو جانور اس وقت بھی کھا لیتا ہے جب وہ ہری رہتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جائے تو اس وقت بھی جانور اس کو کھا لیتا ہے، ایسی گھاس کو کہتے ہیں الکلأ عربی زبان میں۔ گویا وہ گھاس جب زندہ ہے تب بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، اور جب وہ گھاس سوکھ گئی یعنی مر گئی تب بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور عشب اس گھاس کو کہتے ہیں جس کو جانور اس وقت تو کھا لیتے ہیں جب وہ ہری رہتی ہے، جب وہ سوکھ جائے، پیلی پڑ جائے، پھر منہ نہیں لگاتے اس گھاس کو، ایسی گھاس کو عربی میں عشب کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ علماء جن کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ الکلأ کی طرح ہے، وہ گھاس جس کو جانور اس وقت بھی کھا رہے ہیں جب وہ ہری ہے، اور جب وہ گھاس سوکھ جائے اس وقت بھی کھا رہے ہیں، تو وہ علماء جنہوں نے فائدہ پہنچایا اپنی حیات میں بھی، اور پھر وہ ایسا علم کا ذخیرہ چھوڑ کر گئے کہ لوگ ان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ الکلأ ہے۔ یہ وہ گھاس ہے جو اپنی زندگی میں فائدہ پہنچا رہی ہے، مرنے کے بعد بھی۔ ایسا ہونا چاہیے علماء کو۔ یہ کیسے بنتے ہیں؟ مثلا کسی عالم دین نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے بخاری شریف لکھ کر چلے گئے امام بخاری، وہ دنیا میں ہے بھی نہیں، ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ یا تلامذہ انہوں نے پیدا کیے ہیں، بڑا استاد تھا، بہت سے بچوں کو اس نے پڑھایا، بڑے بڑے علماء تیار کیے ہیں، اب وہ استاد دنیا سے چلا گیا لیکن فیض اب بھی چل رہا ہے، فائدہ اب بھی پہنچ رہا ہے اس کا۔ یہ الکلأ کی مثال ہے۔ تو اہل علم کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے، وہ سمجھایا گیا کہ الکلأ کی مثال بنو، کہ تمہاری حیات میں بھی تمہارا فیض جاری رہے، تمہاری موت کے بعد بھی تمہارا فیض جاری رہے۔ اور عشب کثیر وہ گھاس جو ہری رہتی ہے تو جانور کھاتا ہے، اور وہ جب مر جاتی ہے پھر جانور اس کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کی حیات میں خوب فیض جاری ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد پھر ان کا کوئی فیض جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت ہوتے ہیں، ایسے علماء بہت ہوتے ہیں، اس لیے الکثیر اس کے ساتھ لفظ آیا۔ لیکن اکثر کم تعداد میں ایسے علماء ہوتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں تو فائدہ پہنچاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ وکانت، بہرحال زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو زرخیز ہے، پانی برسا تو اس زمین نے پانی کو چوسا اور پھر خوب گھاس اگائی، دونوں طرح کی گھاس اگائی، جس کو اب بھی کھا لیں گے جانور اور بعد میں بھی کھا لیں گے۔ ایک حصہ تو زمین کا یہ ہے۔ وکانت منہا اجادب،
اور زمین میں سے ایک حصہ وہ ہے جو بالکل جدبن یعنی ٹھوس ہے، ٹھوس زمین ہے، پانی کو جذب نہیں کر رہی۔ امسکت الماء، اس نے پانی کو روکا ہے۔ فنفع اللہ بها الناس، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے لوگوں کو نفع دیا۔ بس ایک کمزوری ہے کہ خود نے نہیں پیا لیکن پھر بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ گڑھا وہ تالاب لوگوں کو پانی دے رہا ہے۔ فشربوا، لوگوں نے پانی پیا ہے، وسقوا، سیراب ہوئے ہیں، وزرعوا، انہوں نے کھیتیاں اگائی ہیں اسی پانی سے، وَأَصَابَ مِنْهَا، اور زمین کے ایک ایسے طائفے پر بارش پڑی، وَأَصَابَ، اور بارش پڑی، مِنْهَا، زمین کے، طائفۃ اخرى، ایک اور دوسرے ٹکڑے پر، انما ہی قیعان، جو کہ چٹیل ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ لا تمسک مان، وہ پانی کو روکتی بھی نہیں ہے، ولا تنبت کالأن، کوئی گھاس اگاتی ہے۔ یہ وہ چٹیل حصے ہوتے ہیں، چٹیل میدان ہوتے ہیں، یا کہہ لیجیے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں، ان پر بارش برستی ہے، سارا پانی بہہ جاتا ہے، خود بھی نہیں پیتے وہ، کوئی گھاس وغیرہ بھی نہیں اگاتے۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرما رہے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، بس یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نفع دے اس کے ذریعے جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، یعنی فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، انہوں نے سیکھا بھی اور سکھلایا بھی۔ سیکھا یہ پانی جذب کرنے کی مثال ہے، سکھلایا یہ گھاس اگا دینے کی مثال ہے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں اور ایسا ہی بننا چاہیے کہ خود بھی فیض حاصل کرو، دوسروں کو فیض پہنچاؤ۔ وَمَثَلُ مَنْ، اور ان لوگوں کی مثال ہے لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، جنہوں نے اس دین کی طرف کوئی سر ہی نہیں اٹھایا۔ یہ وہ چٹیل میدان ہے جن پر بارش برسی، خود بھی نہیں پیا، نہ پانی جمع کیا، نہ کوئی گھاس اگائی۔ تو لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس دین حق کی طرف، علم دین کی طرف سر ہی اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اور اللہ کی ہدایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا جس ہدایت کو لے کر میں آیا ہوں۔ یہ حدیث پوری ہوگی، لیکن آپ غور کریں گے مثال میں تین چیزوں کا تذکرہ، زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو پیے گھاس اگائے، زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو نہ خود پیتا ہے نہ کسی کو جمع کر کے پانی دیتا ہے۔ اور جب اس کو ممثل لہو لایا گیا، انسانوں کی جب قسمیں بیان کی تو حدیث میں صرف دو ہی قسم آئی، جو علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور دوسری قسم وہ بیان کی جو علم ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری قسم کہاں چلی گئی؟ تیسری قسم بیچ میں آئی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل، تھوڑی سی 1.5-2 منٹ کی تفصیل درکار ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، تفسیر میں آپ نے سنا یہ قصہ، جس کا حاصل یہ ہے کسی علاقے میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے وہاں سمندر ہے، تالاب ہے، مچھلیاں کثرت سے آتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کرو گے، باقی اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن، باقی دنوں میں خوب شکار کرو، خوب کھاؤ پکاؤ، لیکن ہفتے کے دن نہیں کرو گے، وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں تم مچھلی نہیں پکڑو گے۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ کا حکم تھا، لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا کہ جب اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ یہ دن آتے تھے، مچھلیاں پانی کی تہ میں اتر جاتی تھی، خوب کانٹے ڈالتے تھے، جال ڈالتے تھے، ایک مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ امتحان لیا اللہ نے ان کا۔ اور جب ہفتے کے دن آتا تو خوب پانی کی سطح پر مچھلیاں بکھری رہتی تھی، منہ دکھا دکھا کے جاتی تھی ان کو۔ اب ان کے منہ میں پانی آتا تھا، پریشان ہوتے تھے، کب تک صبر کریں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس سمندر اور تالاب کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی نالیاں کھود دی۔ جب وہ پانی میں مچھلیاں کودتی تھی، کچھ مچھلیاں گر گرا کے نالی میں آ جاتی تھی اور وہ پھنس جاتی تھی، واپس سمندر میں نہیں چڑھ پاتی تھی، اور پھر اتوار کو ان کو پکڑ لیتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ ہیلا نکالا، بہانہ نکالا کہ ہم نے تھوڑی ہفتے ایک دن شکار کیے، ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اچھل اچھل کے وہ اس نالی میں آ کے گر گئی تو شکار تو ہو ہی گئی وہ۔ تو دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا مت کیا کرو، یہ ہیلا ہے، یہ بہانہ ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے، جب اس نے منع کر رکھا تو ایسا بھی کوئی کام مت کرو کہ ہفتے ایک دن مچھلیاں اس میں پھنس جائیں آ کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی ہاتھ تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم نے تھوڑی کوئی شکار کیا، ہم پھلا توڑ گئے۔ تو سمجھانے سے وہ مانے بھی نہیں۔ اب بنی اسرائیل کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک قسم وہ ہے جو اس طرح ہیلا بہانہ کر کے مچھلیوں کو شکار کرتے تھے، اور دوسری قسم بنی اسرائیل کی وہ تھی جو ان لوگوں کو سمجھاتے تھے، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اللہ کا وبال آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، ہم بھی مریں گے، تم بھی مرو گے۔ ایک قسم یہ تھی۔
اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو خاموش رہتے تھے، ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، نصیحت بھی نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ برا کام کر رہے ہیں، لیکن خود شکار بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ۔ پھر آیا اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو اب قرآن نے یہ بیان کیا کہ جنہوں نے شکار کیا تھا وہ ہلاک ہو گئے، اور جنہوں نے ان کو نصیحتیں کی وہ بچ گئے۔ لیکن وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہوں نے شکار بھی نہیں کیا تھا اور شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا؟ وہ تیسری قسم کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کا یہ عمل کوئی استحسان والا نہیں تھا، اچھا عمل نہیں تھا، بس تو وہ بھی گئے تھے، عذاب کا شکار وہ بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تذکرہ نہیں کیا اس کا۔ کیوں نہیں کیا؟ ان کا یہ کام کہ وہ برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، تو اس کو تذکرہ ذکر میں نہیں لائے تاکہ لوگوں کے لیے وہ کوئی ثبوت نہ بن جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھو اور چپ رہو، برائی کو دیکھو اور چپ رہو، تاکہ لوگوں کے لیے وہ کوئی مثال نہ بنے، نمونہ نہ بنے، آئیڈیل نہ بنے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی سے یہ جواب نکالو، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں جو علم اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں اور دوسروں میں پھیلاتے ہیں۔ انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو علم کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، حاصل بھی نہیں کرتے، دوسروں میں بھی نہیں پھیلاتے۔ وہ کامیاب لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور جو بالکل حاصل نہیں کر رہے وہ بالکل نکمے اور ناکارہ ہیں۔ درمیان کی قسم وہ ہے جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ نظر استحسان سے دیکھنے کے قابل قوم نہیں ہے، وہ بہت اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان کا تذکرہ حدیث میں چھپا دیا تاکہ لوگ ایسے نہ بنے، بلکہ لوگ بنے پہلی والی قسم والے۔ دوسری جو قسم ہے جو علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، نہ پہنچا رہے ہیں، ان کی برائی تو سب کو معلوم ہے، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں کو پہنچا رہے ہیں ان کی اچھائی سب کو معلوم ہے۔ درمیانی والی قسم ایسی ہے کہیں لوگ اس سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، یہ بھی ٹھیک کام ہے، یہ بھی ٹھیک کام ہے، پڑھ لیا کرو لیکن کوئی نفع پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نے اس کو چھپا دیا کہ جو چیز آئیڈیل بن سکتی ہے، مثال بن سکتی ہے، بس اس کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک جواب تھا جو علماء دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک سوال تھا، میں ذکر نہ کرتا تو شاید آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی سوال ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا آپ کو۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الذي أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلام عشب كثيرا وكانت منها أشجار وامسكت الماء فرفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمه وسلم لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة. ابو اسحاق نے جب روایت نقل کی اسحاق ابن راہوے نے ابو اسامہ کے حوالے سے، تو انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی لفظ میں، امام بخاری اس کو بیان کر رہے ہیں، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ، بجائے قبیلت الماء کے قیلت الماء، اس کا معنی وہی ہے جو اوپر والے ہیں، پانی کو روک لیا، چوس لیا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت ہے جب کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو اس کی لغت بیان کرتے ہیں۔ ابھی حدیث میں ایک لفظ آ گیا انما ہی قیعان، یہ قیعان قاعن کی جمع ہے، اب اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عادت ہے کہ کوئی لفظ جب چھیڑتے ہیں تو اس سے ملتا جلتا یا اس سے آگے پیچھے قرآن میں کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کی بھی لغت بیان کر دیتے ہیں، چاہے حدیث میں وہ لفظ نہ آیا ہو، لیکن قرآن میں قاعن کا لفظ آیا ہوا ہے اور قاع کے ساتھ صفصفہ کا لفظ قرآن میں آیا، قاعن صفصفہ، اس لیے صفصفہ کی لغت بھی بیان کر دیں گے۔ یہ امام بخاری کی عادت ہے، تو یہ تو طلباء کی کام کی چیز ہے، تو کہہ رہے ہیں قاع یعلوہ الماء، وہ زمین کا وہ حصہ کہلاتا ہے جس پر پانی چڑھ تو جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں، پانی برستا ہے اور بہہ جاتا ہے، اس پر رکتا نہیں، ایسی زمین کو قاع کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے بعد ہے وصف، قرآن میں جو لفظ آیا صفصفہ، المستوی من الارض، زمین میں سے جو چٹیل ہو، بالکل ہموار ہو، اور وہ سخت زمین ہے تو سارا پانی بہہ جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، اس کو صفصفہ کہا جاتا ہے۔ قاعن صفصفہ فیذروها قاعن صفصفہ، اللہ پوری زمین کو ایک دم چٹیل میدان
میدان کر کے چھوڑے گا، نہ یہاں کوئی نشے و فراز ہوگا، نہ ٹیلے رہیں گے، نہ تالاب رہیں گے۔ یہ قیامت کا تذکرے میں یہ آیت آئی ہوئی ہے 16 پارے میں۔ جی وكان منها طائفة بينة ما قاموا يعلو الماء والصوص والمسكن من الأرض باب رفع العلم وسمو للجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزكي نفسه۔ علم اٹھ جانے کا بیان، رفع العلم، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونے کا بیان۔ ربیعہ نے فرمایا، حضرت ربیعۃ الرائے امام مالک علیہ الرحمہ کے استاذ ہیں اور بڑی شان کے آدمی تھے۔ یہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس علم میں سے کچھ ہو پھر اس کو ضائع کر دے یا اپنا آپ کو ضائع کر دے۔ یعنی اللہ نے جتنا بھی علم دیا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ علمی مشغلے سے جڑا رہے، مکتب پڑھائے، مدرسہ پڑھائے، وعظ و نصیحت کرے یا تصنیف و تعلیف کرے، اپنے علم کو بڑھانا چاہیے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد آدمی نشر و اشاعت کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کر رہا ہے تو علم بھی ضائع ہوگا اور خود بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس آدمی کے لیے جس کے پاس علم میں سے کچھ ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ علم کو ضائع کرنا گویا خود اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ اب یہ نئے باب شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے کیا کہا گیا تھا؟ علم حاصل کرو اور پھر اس کی تعلیم کا سلسلہ بناؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، پڑھاؤ۔ کیوں؟ اگر ایسا اختیار نہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ علم دنیا میں قائم اور باقی ہے اسی وقت تک جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں اور پھر پڑھ کر پڑھاتے ہیں، پڑھ کر پڑھاتے رہتے ہیں تو علم زندہ ہے۔ لیکن اگر لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں یا پڑھ کر پڑھانا چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ علم اٹھ جائے گا اور اس کی جگہ پر جہالت پھیل جائے گی، لوگ دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی ناواقف ہو جائیں گے۔ ابھی اس دور میں آپ غور کریں کہ خوب مدارس ہیں، خوب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، پھر بھی 95% ہماری امت مسلمہ دین سے پوری طرح واقف نہیں۔ بہت سے مسائل میں وہ رسم و رواج میں مبتلا ہیں، سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہیں، جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب بھی مبتلا اس جہالت میں۔ اور اگر یہ تھوڑا بہت جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو گیا پھر کہاں پہنچے گی قوم؟ بھائی مدرسے ہیں، حدیث بھی ہو رہی ہے، ترجمہ بھی ہو رہا ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، اس سب کے باوجود امت میں اتنی جہالت ہے کہ بہت سے وہ مسائل جن کا دین میں کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، دین کی بات ہے۔ یہ جہالت کا ہی تو اثر ہے۔ اگر یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بالکل ختم ہو جائے تو جہالت بالکل تاریخ رات کی طرح ہو جائے گی۔ کسی بے دینی کی بات کو دین بنا کر لوگ پیش کریں گے اور اس کو قبول کریں گے، اور ایسا ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایسا ہوگا، قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جاہل لوگ ہی لوگوں کے سردار بن جائیں گے، لوگ ان سے ہی دین کی باتیں پوچھا کریں گے۔ وہ خود بھی راستے پہ نہیں ہے تو دوسروں کو کیا راستے پر لے کر آئیں گے؟ یہ حدیث ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ علم دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو رجحان اسکولوں کی طرف، کالج کی طرف، دنیاوی تعلیم کی طرف، تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف زیادہ ہو جائے گی، اور مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں رہی، اور ہو چکی ہے، سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کو رجحان زیادہ اسکولوں کی طرف ہے، کالج کی طرف ہے۔ کیوں؟ 2 پیسے زیادہ کما لے گا، 2 پیسے بچہ زیادہ کما لے گا، یہی تو مقصد ہے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس میں پوری امت مسلمہ کا قصور ہے، پوری امت مسلمہ کا۔ اگر ہم مسلمان یہ طے کر لیں کہ مسجد کے امام صاحب کو، مکتب کے استاد کو، مدرسے کے معلم کو ہم ہائی فائی تنخواہ دیں گے، 70,000 80,000 تنخواہ دیں گے، تو کون الو کا پٹا ایسا جو اپنے بچے کو اسکول پڑھائے گا؟ پھر تو مدرسے ہی پڑھائیں گے۔ بھائی دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ 80,000 تنخواہ مدرسے میں ملتی ہے صاحب، 80,000 امام صاحب کو ملتی ہے صاحب، تو پھر کیوں پڑھائیں گے اسکول؟ آج کل جو لوگ اسکول پڑھا رہے ہیں ان کا مقصد ہی کیا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے کہیں ماسٹر لگ جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، لاکھوں میں روپے کما لے گا۔ اگر آپ اپنے اماموں کو، معلموں کو، استادوں کو لاکھوں کی تنخواہ دیں گے تو کیوں پاگل ہیں کہ ادھر جائیں گے؟ ادھر ہی آئیں گے، اپنے دین بھی اختیار کریں گے اور پیسہ بھی کما لیں گے۔ تو ہم سب قصوروار ہیں، پوری امت مسلمہ اس میں قصوروار ہے کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے امام صاحب کو 5,000 ہی دینے۔ اگر وہ چھٹی 7,000 کی اور 8,000 کی درخواست کر دے تو یوں کہنا ان سے تار پیٹ ہی نہ بھرے۔ ایسے مدرسوں والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ 12,000 سے شروعات کریں گے،
12,000 سے 11,000 سے 10,000 سے شروعات کریں گے. ان کی بھی ایک درجے مجبوری ہے, وہ بھی بیچارے مانگ کے لاتے ہیں, کہاں سے پورا کریں تنخواہ کو. لیکن میں یوں کہا کرتا ہوں کہ چاہے ایک ہی مدرس رکھو لیکن تنخواہ اچھی دو. آپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تمہارے مدرسے میں 100 مدرس تھے کہ 50 مدرس تھے. ایک ہی مدرس رکھو, 50 بچے رکھو, ٹھیک ہے, اچھا دو تاکہ ایک نمونت بنے. لیکن ان کی بھی مجبوری ہے, تنخواہ بیچارے چندے کر کے لاتے ہیں, تو یہ چندے میں تنخواہ دیں گے یا مطبخ کو چلائیں گے یا اور ضروریات پوری کریں گے یا بلڈنگ بنائیں گے. یہ تو ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ اس مدرسے کی کیا ضروریات ہیں, ان کی بلڈنگ بھی بنوا کے دیں, ان کو استادوں کی تنخواہ کا نظام بھی کریں. ان بیچاروں کو تو فارغ کر دینا چاہیے, بس تم پڑھاؤ. اب ان کو چندہ بھی کرنا ہے, تنخواہ کا نظام بھی کرنا ہے, مطبخ کا نظام بھی کرنا ہے, بلڈنگ بھی بنانی ہے, تو کیا کیا کرے گا ایک مولوی. اور پھر اوپر سے الزام یہ, تب دنیا میں تعلیم کی نہ پڑھاؤ بھائی, تب انہیں ماسٹر کی نہ پڑھا رہے, پھر تہارے ذمہ کا کام ہے, سارا کام یہ مول صاحب ہی کریں گے, پھر تمہارا کیا کام ہے, تم نے کیا کیا ہے. تو بہرحال یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پڑھانا ہے. کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو علم رخصت ہو جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی, لوگ دین سے ناواقف ہو جائیں گے. پھر امام بخاری علیہ الرحمہ جس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس میں کچھ اور پیشین گوئی ابھی حدیث کو یعنی قیامت کے تعلق سے ترجمے کے ذیل میں ہم ان کی ایک ایک کی شرح کر دیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اشراط شرط کی جمع ہے اور ایک ہوتا ہے شرط را کے سکون کے ساتھ, تو اس کی جمع شروط آتی ہے جس کو ہم اردو محاورے میں بھی شرط کہتے ہیں, شرط لگا لیں, وہ شرط الگ چیز ہے. اور ایک ہوتا ہے شرط را کے زبر کے ساتھ, اس کی جمع اشراط, اس کے معنی آتے ہیں علامت. ان من اشراط الساعہ, قیامت کی علامات میں سے, قیامت کی نشانیوں میں سے, ان یرفع العلم, یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, ویثبت الجہل ویثبت الجہل, دونوں طرف, اور جہالت جم جائے گی, جہالت عام ہو جائے گی. ان دونوں میں جوڑ ہے, جب علم اٹھایا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی, دونوں جڑے ہوئے ساتھ میں. اور ایسا ہونا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب علم دین رخصت ہو جائے اور جہالت عام ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت بہت نزدیک آ رہی ہے. میں نے وہاں تفسیر میں آپ کو بتایا ہوگا قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں, علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ, بڑی بڑی نشانیاں اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ علامات صغریٰ ہیں. اور جو یہ باتیں ہیں کہ سورج نکلے گا مغرب کی طرف سے, بیچ آسمان پر آئے گا, پھر واپس جا کے ڈوبے گا, دجال نکلے گا, حضرت مہدی آئیں گے, یہ جو باتیں ہیں یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں, بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں. ان کے ہونے میں ابھی دیر ہے, لیکن جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ سب دنیا میں پوری ہو رہی ہیں. یہ بھی پوری ہو گئی کہ علم رخصت ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات, لیکن جن کو تھوڑا بہت علم ہے وہ سمجھیں گے کہ علم کیسے رخصت ہو رہا ہے. علم رخصت ہونا یہ ہے, ابن ماجہ کی روایت میں ہے, علم رخصت ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, یہ حدیث کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا کر, یعنی بہت اعلیٰ صلاحیت کے علماء دنیا سے جاتے رہیں گے اور کوئی ان کے درجے کا عالم پیدا نہیں ہوگا. پھر یہ بھی چلے جائیں گے, ان کے درجے کا بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو مولوی لوگ یہاں چند بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. کسی زمانے میں علامہ انور شاہ کشمیری ہوا کرتے تھے, مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہوا کرتے تھے, حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہوا کرتے تھے, جو ہر فن میں مولا تھے, ہر فن میں, منطق میں, فلسفے میں, تفسیر میں, حدیث میں, نحو میں, صرف میں, ہر فن کے وہ امام ہوتے تھے. آج اس لیول کا ایک بھی عالم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا, ایک بھی, دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہاں ایسے تو ہو سکتا ہے جو کسی ایک فن میں ماہر ہے, حدیث میں ماہر ہے صاحب, تفسیر میں ماہر ہے صاحب, یہ نحو کا ماہر ہے صاحب, یہ صرف کا امام ہے, لیکن ہر فن کا مولا آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ سب کیسے تھے, ہر فن میں مولا تھے, نحو کے بھی امام, صرف کے بھی امام, تفسیر کے بھی امام, حدیث کے بھی, سب کے ماہر ہوا کرتے تھے. ایسے لوگ تھے یہ. اب اس درجے کے لوگ نہیں ہیں, اور اب جو ایسے بھی ہیں آئندہ زمانے میں ایسے بھی نہیں رہیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا دے گا. حدیث میں یہ بھی ہے, ایک بار کی علم ختم نہیں ہو جائے گا کہ صبح ہوئی تو سارا علم مٹ گیا, ایسا نہیں ہوگا. علم اس طرح مٹے گا.
کہ نحو کے جاننے والے کم رہ جائیں گے، صرف کو جاننے والے بھی بہت کم رہ جائیں گے، حدیثوں کو جاننے والے بہت کم ہو جائیں گے، تفسیروں کو جاننے والے کم ہو جائیں گے، پھر ان کی علمی گہرائی بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی، سطحی علم ان کے پاس ہوگا۔ یوں آہستہ آہستہ علم اٹھتا چلا جائے گا، یہاں تک نوبت آئے گی کہ دین کے صحیح جاننے والے بھی نہیں رہیں گے، نادانوں کو، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت کو میں نے خلاصہ آپ کو سنا ہے۔ اس طرح علم اٹھے گا۔ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ان یرفع العلم، یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، بڑے بڑے علماء جاتے رہیں گے، ان کی جگہ پر دوسرے نہیں آئیں گے۔ وَيُثْبَتَ الْجَهْلُ، اور جہالت تہ بتہ کر دی جائے گی، دین کی موٹی موٹی باتیں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی، بے دینی کو دین سمجھیں گے۔ وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، ان دونوں میں بھی جوڑ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شراب خوب پی جائے گی، اور پی جا رہی ہے، اب آپ لوگ خوب جانتے ہیں شراب خوب پی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے، یہاں تک کہ بچیاں، اور اس علاقے کے مقابلے میں تھوڑا سا ادھر چلے جاؤ ہریانہ کی طرف، کثرت سے پی رہے ہیں، کثرت سے۔ وہاں کے علماء اور ائمہ ہم سے روزانہ ملتے ہیں، اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ایک ایک گاؤں میں 70%، 80% نوجوان نشے کا عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ابھی تھوڑا بھی کم ہے بھی، لیکن کم ہے۔ ادھر کے علاقے میں جہاں پیسہ آیا ہے، تھوڑی ترقی آئی ہے، نوح کے اطراف میں، حتیم کے اطراف میں، یہ جو پنہانہ کا علاقہ، ان میں جتنے مسلم نوجوان بچے ہیں اکثر نشے کا شکار ہیں، اور عجیب عجیب نشہ، انجیکشن لگا رہے ہیں نشے کا، بوتل پینا تو بات کی چیز ہے، اب تو یہاں بھی نوبت آ گئی، انجیکشن لگا رہے ہیں، اور ایک جگہ جب چند مرتبہ انجیکشن لگ جائے تو وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، پھر کہیں اور لگائیں گے، پھر کہیں اور لگائیں گے، ران میں لگائیں گے، سب جگہ لگائیں گے۔ آخری نوبت یہاں تک بھی آئی ہے بعض بچوں میں کہ شرمگاہ میں بھی ان کو انجیکشن لگانے پڑے، پورا بدن ان کا ناکارہ ہو گیا، اور اسی طرح ان کی موت ہوگی۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں ادھر ہریانہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ شراب پی جائے گی، تشرب الخمر، اور جب شراب عام ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز لازمی طور پر آئے گی، وہ کیا ہے؟ زنا ظاہر ہو جائے گا۔ جب شراب عام ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بیماری لگاتار یقیناً آئے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور وہ چیز بھی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قصہ سنتے رہتے ہیں، بد نظری عام ہے اور یہ غلط تعلقات عام ہو گئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، اور زنا عام ہو جائے گا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ علامات صغریٰ ہیں اور دنیا میں خوب وجود پذیر ہو گئی ہیں۔ ہم میوات کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں زنا اتنا عام ہو گیا ہے، بس آنکھ بند کر کے خود ہی نکلنا پڑتا ہے۔ اب تو ہمارے ہندوستان کے باہر دنیا میں چلے جاؤ، ننگا پن بالکل عام ہے۔ کوئی وہاں سنا ہے ہم نے یورپ کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، وہاں بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کس کے ہیں، اللہ جانے کس کے ہیں، تو ایسی عام بات ہو گئی وہاں سے نا۔ جی وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي فتاح انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويسمع الزنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لأحدثنکم حدیثا، میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا۔ اپنے موجود لوگ اس کہہ رہے ہوں گے، وہ اپنے شاگرد اس کہہ رہے ہیں، لا یحدثکم احد بعدی، کہ میرے بعد تم کو کوئی وہ حدیث نہیں سنائے گا۔ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ بصرہ شہر میں سب سے اخیر میں انتقال کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، اب صحابہ وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آخری عمر میں یہ حضرت انس ہیں، تو کہہ رہے ہیں اب میرے بات تمہیں کون سنائے گا؟ ایسا جس نے ڈائریکٹ حضور سے وہ بات سنی ہو، اگر سنو گے تو واسطوں سے سنو گے، لیکن ایسا کوئی آدمی تمہیں میرے بعد نہیں ملے گا جس نے براہ راست وہ بات حضور سے سنی ہو اور وہ تمہیں سنا رہا ہو۔ میں ہی ہوں یہ کب، اور صحابہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لأحدثنکم حدیثا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے بعد تم کو کوئی نہیں سنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
سنا ان من اشراط الساعہ ان یقل العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا پھیل جائے گا۔ یہ تو 3 باتیں پچھلے حدیث میں بھی آئی ہیں۔ ایک نئی بات آ رہی ہے، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کی پیدائش بڑھ جائے گی اور مردوں کی پیدائش کم ہو جائے گی، لڑکے کم پیدا ہوا کریں گے، لڑکیاں زیادہ پیدا ہوا کریں گی، اور بعض قوموں میں ایسا ہو چکا ہے، اور ہمارے علاقے میں بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیدائش بچیوں کی زیادہ ہے، لڑکوں کی پیدائشیں کم ہو رہی ہیں، اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، لڑکوں کی تعداد کم ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری دور میں جنگیں ہوں گی، بڑی بڑی جنگ ہوں گی، ہندو مسلم جنگیں ہوں گی، خانہ جنگیاں ہوں گی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور بڑی جنگوں میں عام طور سے لاکھوں کی تعداد میں مرد مارے جائیں گے۔ جب مرد مارے جائیں گے تو عورتیں باقی رہ جائیں گی، اس طرح عورتوں کی تعداد بڑھے گی، مردوں کی تعداد گھٹے گی۔ حدیث شریف میں ہے، اور بخاری میں شاید آگے چل کر جہاں مستقل بیان آئے گا قیامت کی نشانیوں کا، وہاں وہ روایت آ جائے، مشکات میں روایت موجود ہے کہ آخری دور میں ایک ایسی جنگ ہوگی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اتنی لاشیں بکھر جائیں گی زمین پر دور دور تک کہ اگر پرندہ ایک جگہ سے اڑے تو ان لاشوں کو وہ پار نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے وہ گر کر مر جائے گا۔ یہ حدیث میں آئی ہوئی بات ہے، اتنی لاشیں زمین پر بکھر جائیں گی کہ پرندہ ادھر سے اڑ کر پوری لاشوں کو پار کر کے ادھر جائے ممکن نہیں ہوگا، اس سے پہلے وہ بیچارہ مر جائے گا۔ اتنی لمبی مسافت تک لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، ان کی سڑان اور بدبو جراثیم ایسے پھیل رہے ہوں گے، پرندہ ہی مر جائے گا، وہ پار ہی نہیں کر پائے گا، عبور نہیں کر، ایسی جنگ ہوئے گی۔ اسی حدیث میں یہ مضمون ہے، اگر کسی گھر کے 100 آدمی جنگ میں شریک ہوئے ہوں گے تو ان میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ ایسی بھیانک جنگیں ہونے والی ہیں۔ جب ایسی بھیانک جنگیں ہوں گی کہ 100 میں سے 99 مر رہے ہیں، ایک بچ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ اتنی گھٹے گی کہ 50 عورتوں کا ایک ہی آدمی ذمہ دار رہ جائے گا۔ مثلا ایک آدمی بچا، وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا نانا ہے، تو 50 عورتوں کو ایک ہی مرد سنبھال رہا ہوگا، مرد گھٹ گئے۔ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد کم ہو جائیں گے، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے القیم الواحد، ایک ہی نگراں ہوگا، ایک ہی سنبھالنے والا ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس قال لو احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يقل العلم ويسر الجهل ويسر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحدة. القیم الواحد باب فضل العلم۔ چند منٹ باقی، ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے، تو پھر بھی تو تم یوں ہی بیٹھے رہو گے، اس لیے ایک باب ایک حدیث اور پوری کر لیتے ہیں۔ فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح کا باب شروع میں آ چکا ہے، باب فضل العلم۔ اب تکرار کا سوال ہوگا کہ 2 باب ایک جیسے کیوں آ رہے ہیں؟ جب ایک بات پہلے بیان کر چکے ہیں امام بخاری، دوبارہ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں تو بیان تھا علماء کی فضیلت کا، اس عنوان کے تحت باب فضل العلم میں علماء کی فضیلت کا بیان مقصد تھا، اور یہاں خود علم کی فضیلت کا بیان، اس طرح فرق ہو جائے گا۔ علماء الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ تو جہاں پہلے باب آیا تھا وہاں مقصد تھا علماء کی فضیلت بیان کرنا، اور یہاں نفس علم کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے۔ ایک دوسرا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ بخاری شریف کے متعدد نسخے ہیں، بعض نسخوں میں شروع والا باب فضل العلم ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو تکرار نہیں رہے۔ بعض جو نسخے ہیں بخاری شریف کے، ان میں جہاں کتاب العلم شروع ہوئی ہے اس کے فوراً بعد باب فی فضل العلم یا باب فضل العلم کا عنوان ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو اب یہاں پر آ رہا ہے
اور ایک ہی مرتبہ ہے، اس طرح بھی جواب دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس سے علم کی فضیلت امام بخاری علیہ رحمہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حدیث کا حاصل یہ ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے اپنا خواب سنایا، فرما رہے بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا برتن پیالہ لایا گیا، قدح پیالے کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں آرام کر رہا ہوں، سو رہا ہوں، نیند میں ایسا ہوا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے خوب پیا جی بھر کے، یہاں تک کہ تری یعنی دودھ پینے کا اثر میرے ناخنوں کے باہر سے بھی نکلنے لگا۔ خواب میں تو ہے، ورنہ تو دودھ پی کے کہیں اثر تھوڑی نکلتا ہے، وہ تو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے دودھ اتنا پیا، اس کی سیرابی، اس کی تری ناخنوں کے نیچے سے نکل کے باہر جا رہی، اتنا یعنی دودھ آپ نے پیا۔ پھر جو دودھ بچ گیا، حضرت عمر کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں پھر وہ پیالے میں دودھ بچ گیا تو میں نے وہ بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، جو دودھ بچا میں نے خوب پیا، سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ سیرابی کا اثر ناخنوں کے نیچے سے بھی آ گیا، پھر میرے اندر ہمت نہیں رہی اس کو پینے کی، تو بچا ہوا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ خواب حضور نے سنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی، کیا مطلب ہے اس خواب کا اللہ کے نبی؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا اس کی تعبیر ہے علم، اس کی تعبیر ہے علم، اور آج بھی علماء یہی تعبیر دیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل کے جا رہا ہے، اتنا کثیر علم ہے آپ کے پاس، اسی لیے کہا جاتا ہے تمام اولین و آخرین سے بڑھ کر حضور کا علم تھا۔ اس کا مابقیہ جو ہے، باقی حصہ جو ہے حضور نے حضرت عمر کو دیا۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا کہ تمام صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، تمام صحابہ میں، حضرت ابوبکر سے بھی۔ آپ کو یہ بات اچنبھے کی لگے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علمی فضیلت حاصل ہے وہ سب پر حاصل ہے۔ بزرگ ہونا، نبی کا قریب ہونا وہ الگ چیز ہے، اس میں تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے ہوئے ہیں، ان کے مقام کو کون پہنچے گا، لیکن علمی لیاقت اور صلاحیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ پر اول فضیلت رکھتے ہیں، سب سے اونچا علم ان کے پاس رکھا جاتا ہے۔ دلیل یہی ہے کہ حضور کا جو مابقیہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ یہ تو تھا حدیث کا خلاصہ۔ امام بخاری اس سے کیسے فضیلت ثابت کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی کثرت اور فضول اور زیادتی ناپسند ہوتی ہے۔ زیادہ کھانا ناپسند ہے، زیادہ سونا ناپسند ہے، زیادہ بولنا ناپسند ہے، زیادہ سونا ناپسند ہے، ہر چیز میں آپ دیکھ لیں۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی زیادتی بری نہیں ہے، جتنا بھی پڑھا جائے، جتنا بھی حاصل کیا جائے، کہیں یوں نہیں کہا جائے گا اب فضول خرچی ہوئی، اب فضول علم حاصل کر رہے، اب زائد وقت ضائع کر رہے، کہیں نہیں کہا جاتا۔ اتنا کہ حضور علیہ السلام نے اتنا حاصل کیا کہ ناخن کے نیچے سے نکل رہا ہے، ورنہ تو اگر کوئی آدمی اتنا کھائے گا تو بد ہضمی ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ لیکن دودھ ایک علم کی تعبیر رکھتا ہے، وہ کثرت کی طرف اشارہ ہے، تو حاصل یہ نکلے گا۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ علم ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اس میں یوں نہیں کہا جاتا کہ اب حد ہو گئی، اب حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ مال کی بھی ایک حد ہو سکتی ہے، اور کہہ لیجیے مرتبہ حاصل کرنا، کسی کو شہرت حاصل کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، کچھ اور ہے، ان سب کی ایک حد آئے گی، اس سے آگے یوں کہیں گے لا یعنی بات ہے، اب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن علم ایک ایسی واحد چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی آدمی حاصل کرے یوں کہا جائے گا کرتے رہو، پڑھتے رہو، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس بات سے یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، جہاں یہ رسول اللہ کا لفظ ہے تو آپ سب مل کر درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے کہا کرو۔ ہاں بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى يخرج في أسفاري ثم